السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے تہ دل سے استقبال ہے۔ اس درس میں ہم لوگ انشاءاللہ آج نجاستوں یا گندگی ناپاکی کی طہارت پڑھیں گے کہ اگر نجاست لگ جائے، گندگی لگ جائے تو پاکی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ گندگی کسے کہتے ہیں، کون کون سی چیز ناپاک ہیں۔ اسی طرح ہم نے پانی کا بیان بھی پڑھ لیا ہے۔ آج طہارت کا طریقہ پڑھنا ہے کہ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے نمبر پہ آپ یہ جانیں کہ جو چیز ناپاک ہو جائے، نمبر 1، جو چیز ناپاک ہو جائے وہ اس قدر دھونے سے، یعنی اتنا دھونے سے پاک ہو جاتی ہے کہ اس کی ذات، اس کا رنگ، اس کا بو اور ذائقہ باقی نہ رہے۔ دھونے سے پاک ہونا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ پانی کو اللہ رب العالمین نے طہارت حاصل کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے، لہذا جہاں گندگی اور نجاست لگی ہو اس جگہ کو اچھی طرح پانی سے دھویا جائے گا۔ تو ایک چیز ہو گئی کہ پانی سے دھو کر کے گندگی دور ہوتی ہے، ناپاکی دور ہوتی ہے۔ لیکن جن اشیاء کو پاک کرنے کا کوئی خاص طریقہ، وہ کیفیت شریعت نے مقرر کر دیا ہے، انہیں اسی طریقے سے پاک کرنا لازم ہے۔ یہ چیز یاد رکھیں۔ اول نمبر پر کہ پانی کے ذریعہ دھوتے ہیں، یا پانی سے دھوتے ہیں تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن شریعت نے اگر کسی چیز کا خاص طریقہ یا خاص کیفیت بیان کر دیا ہے تو انہیں اسی طریقے سے پاک کرنا لازم ہے۔ جیسے جوتی پر لگی نجاست کو زمین پر رگڑ کر پاک کرنا، جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اسے 7 مرتبہ دھونا اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھونا، لڑکے کے پیشاب پر جو کھانا نہ کھاتا ہو، غذا نہ کھاتا ہو، اس کے چھینٹے مارنا، تو جس کپڑے کو منی یا حیض کا خون لگا ہو اسے پاک کرنے کا طریقہ جو شریعت نے بتلایا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جسے پاک کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم اسے اسی طریقے سے پاک کریں، اور جس چیز کا طریقہ شریعت نے نہیں بتلایا ہے تو اس ناپاکی کو ختم کر دینا ہم پر واجب ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، کسی نجاست کا ذائقہ یا بدبو باقی رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ناپاکی کا کوئی حصہ بھی موجود ہے، گرچہ اس کا جسم ختم ہو گیا ہو۔ تو بدبو کے لیے اگر بدبو ہو رہی ہے اس کا مطلب نجاست ابھی باقی ہے، تو اس کو ختم کیا جائے گا۔ تو اسی طرح ذائقہ بھی ہے، تو جب تک بدبو یا ذائقہ نہیں ختم ہوتا ہے تب تک اس چیز کو دھویا جائے گا۔ چوتھی چیز، اگر جوتا انسان پہنے، جوتے میں گندگی لگ جائے تو جوتا زمین پر رگڑنے سے بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ چمڑے کا جوتا آپ دھوئیں، دھونا ضروری نہیں ہے۔ جوتا اگر آپ نے پاک مٹی پر رگڑ دیا یہاں تک کہ نجاست ختم ہو جائے، زوردار اچھی طرح سے رگڑ دیا کہ یہ نجاست یا گندگی نہ لگے رہ جائے، تو جوتا زمین پر رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں دلیل بھی دے رہا ہوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطئ احدکم بنعلہ اللظی فإن التراب لہ طہور، جب تم میں سے کوئی اپنی جوتی کو چلتے ہوئے گندگی لگا دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ ایک اور روایت میں الفاظ تھوڑے سے بدلے ہیں کہ اذا وطئ اللظی بخفیہ فطہورہما التراب، جب کوئی اپنے موزوں کے ساتھ گندگی لگا دے تو مٹی انہیں پاک کر دیتی ہے۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کتاب الطہارہ، باب فی الاعضاء یصیب النعل، تو حدیث نمبر 385 386۔ اسی طرح سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد آئے تو اپنے جوتوں کو پھیر کر دیکھے، نہیں الٹ کر دیکھے، فَإِنْ رَأَىٰ خُبْثًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِمَا، کہ اگر کسی میں گندگی دیکھے تو اسے زمین کے ساتھ رگڑ کر انہی میں نماز پڑھ لے۔ تو یہاں پر ضمنی طور پر ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جوتا پہن کر بھی نماز پڑھنا درست ہے، لیکن یہ بیان یہاں پر نہیں ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کے وقت بیان کریں گے۔ تو خیر یہ چوتھی چیز ہوگی کہ جوتا زمین پر رگڑ دیں تو بھی پاک ہو جاتا ہے۔ 5ویں چیز، نجاست کی حالت کا بدل جانا، وہ طہارت کا سبب ہے، پاکی کا سبب ہے۔
اگر کوئی چیز نجس ہے، ناپاک ہے، لیکن اس کی حالت بدل گئی تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ جس وصف کی بنا پر اس پر نجاست کا حکم لگایا گیا تھا اب وہ موجود نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جب ایک چیز کسی دوسری چیز میں تبدیل ہو جائے، یہاں تک کہ دوسری چیز پہلی چیز کے رنگ، ذائقے اور بو میں بالکل مختلف ہو، تو پھر وہ پاک ہو جاتی ہے۔ مثلا بچے کا، انسان کا، کسی اور کا پاخانہ ہے، اگر وہ مٹی بن جائے یا راکھ بن جائے تو پھر وہ پاک ہے۔ گوبر ہے جو ناپاک ہے، لیکن گوبر کو آپ نے جلا دیا، جل کر وہ راکھ ہو گیا، آگ کا انگارہ بن گیا، پاک ہے وہ ناپاک نہیں رہے گا، کیونکہ جس نجاست کی وجہ سے اس پر ناپاکی کا حکم لگایا گیا تھا وہ ختم ہو چکی ہے، نہ تو اس پر وہ نام باقی ہے اور نہ ہی وہ صفت باقی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کی دلیل صحیح نہیں ہے۔ ساتویں چیز، جس چیز کو دھونا ممکن نہ ہو، مثلا زمین ہے، کنواں ہے، اس پر اتنا پانی بہایا جائے گا یا اس سے اتنا پانی نکالا جائے گا، دونوں چیزیں۔ اگر اس پر پانی پھینکنے والی چیز ہے تو اس سے پانی پھینکا جائے گا، ڈالا جائے گا پانی، یعنی پانی سے بہا کر کے، پانی پھینک کر کے اس کو دھویا جائے گا، یا اس سے اتنا پانی نکال لیا جائے یہاں تک کہ نجاست کا اثر باقی نہ رہے، تو یہ چیز پاک ہو جائے گی۔ یعنی زمین پر گندگی لگ گئی ہے تو زمین پہ اتنا پانی پھینکا جائے گا کہ زمین پاک ہو جائے، وہ گندگی ختم ہو جائے۔ اور اگر کنویں میں گندگی چلی گئی ہے تو کنواں میں سے پانی نکالا جائے گا، کنواں میں مزید پانی نہیں ڈالا جائے گا، کنواں سے پانی نکالا جائے گا۔ تو زمین کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ نمبر ایک، اس پر پانی بہا دیا جائے، پانی بہا کر کے اس کو پاک کیا جائے زمین کو۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی، جاء اعرابی، ایک عرابی آئے، فبال فی طائفۃ من المسجد، تو مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے ان کو ڈانٹا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ داؤ، اس کو چھوڑ دو۔ پھر جب وہ فارغ ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس پر ایک ڈول پانی پھینک دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب سے فراغت کے بعد جب وہ آدمی، وہ دیہاتی صحابی فارغ ہو گئے پیشاب سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آدمی کو معلوم نہیں تھا مسئلہ اور مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا ہے، تو اب اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے مسئلہ کہ پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے، اسے کھودنا ضروری نہیں، کھودنا یا اس کے اوپر مزید دوسری مٹی لا کر ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے۔ جو روایت کھودنے کا جس میں تذکرہ ہے وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کھودو اور اس پر ایک ڈول پانی پھینک دو، تو یہ روایت ضعیف ہے، اس میں سمعان راوی مجہول ہے۔ اسی طرح سے پانی، زمین کو پاک کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے، پہلا طریقہ ہم نے بتایا کہ اگر زمین پہ گندگی لگ گئی ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا ہے یا پاخانہ کر دیا ہے، تو اس پہ پانی پھینکا جائے گا، پانی ڈال کر کے، پھینک کر کے، بہا کر کے صاف کیا جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے کہ زمین سورج کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے خشک ہو جائے، یہاں تک کہ نجاست کا اثر باقی نہ رہے تو زمین بھی پاک ہو جاتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں مسجد میں رات گزارتا تھا، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، کتے مسجد میں پیشاب کرتے آتے جاتے تھے، لیکن وہ اس وجہ سے کچھ چھینٹے نہیں مارتے تھے، یعنی پیشاب پاک کرنے کے لیے چھینٹے نہیں مارتے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر زمین خشک ہو جائے، تر نہ رہ جائے ہوا کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے، تو وہ پاک ہو جائے گی۔ اگر وہ ناپاک رہ جاتا، پاکی اس کو مکمل نہ ہوتی، تو اس پر لوگ ایسے نہ چھوڑتے بلکہ اس پہ پانی ضرور ڈالتے۔ تو لیکن بہتر ہی ہے، صحیح طریقہ بھی ہے کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ وہ پانی بہانا، اگر زمین پہ ناپاکی لگ گئی تو اس پہ پانی بہا دیا جائے۔ لیکن اگر پانی نہ بہایا جا سکے اور زمین خشک ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زمین ناپاک ہے، بلکہ وہ پاک ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، اس لیے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کنویں میں، آٹھویں چیز، اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو جو اس سے پہلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا
کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے تو پانی ناپاک ورنہ پاک ہے۔ اگر اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جاتا ہے تو اسے پاک کرنے کے لیے اس وقت تک پانی نکالا جائے گا جب تک کہ وہ تبدیلی ختم نہ ہو جائے۔ اگر اس کا رنگ بدل گیا ہے یا اس کا ذائقہ بدل گیا ہے، اس کا بو بدل گیا ہے، تو اس وقت تک پانی نکالتے رہیں گے جب تک اس کا رنگ درست نہ ہو جائے، اس کا ذائقہ صحیح نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی بو ختم نہ ہو جائے نا۔ تو اصل مقصود پانی میں واقع جو پانی میں تغیر، جو تبدیلی آ گئی ہے، رنگ بدل گیا ہے، بو بدل گیا ہے یا ذائقہ بدل گیا ہے، وہ ختم کرنا ہے۔ وہ اگر پانی کم نکالنے سے ختم ہو جاتا ہے تو کم نکالا جائے گا، زیادہ پانی نکالنے سے ختم ہوتا ہے تو زیادہ نکالا جائے گا۔ تو کمی ذاتی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس ضمن میں کوئی حد متعین کرنا کہ اگر کنویں میں چڑیا گر جائے، چوہیا گر جائے، مر جائے تو 20 ڈول پانی نکالا جائے گا، مرغی بلی گر جائے تو 40 ڈول نکالا جائے گا، بکری گر جائے تو یا زمین وہ پانی پھول جائے، پھٹ جائے، یا چوہا چڑیا مرغی بلا کوئی پھول جائے، پھٹ جائے تو سارا پانی نکالا جائے گا، 200 ڈول نکالا جائے گا، اتنا پانی نکالا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کا کوئی ثبوت شریعت میں موجود نہیں ہے۔ یہ صرف اپنی طرف سے قیاس ہے، اپنی طرف سے من مانی باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت میں جو مطلوب ہے وہ اتنا ہی ہے کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے، اس کا رنگ، اس کا بو یا اس کا ذائقہ بدل جائے تو اتنا پانی نکالا جائے گا یہاں تک کہ اس کا رنگ، اس کا بو، اس کا ذائقہ اپنی اصل حالت پہ آ جائے۔ نویں چیز، طہارت حاصل کرنے کا اصل ذریعہ پانی ہے۔ اگر کوئی چیز ناپاک ہے تو اصل ذریعہ کیا ہے؟ پانی ہے۔ کوئی چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی ہے الا کہ شریعت میں اس کی اجازت موجود ہو۔ تو یہ صفت صرف پانی میں موجود ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی آیت پڑھی، اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل کیا۔ اسی طرح حدیث میں ہے الماء طہور لا ينجسہ شیء، پانی پاک، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ تو نجاستوں سے طہارت حاصل کرنے کے لیے صرف پانی کو استعمال کیا جائے گا۔ اس کے لیے ہر مائع چیز وغیرہ استعمال نہیں کریں گے۔ البتہ جو اس سے پہلے بیان ہو، جس میں شریعت میں موجود ہے کہ بعض چیزیں کھرچنے سے اور بعض چیزوں کو زمین پر رگڑنے سے، یا اسی طرح سے چمڑا کے بان آگے آئے گا، چمڑا کو رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے، تو جو چیز شریعت میں اس کی اجازت دے دی گئی ہے وہ اجازت دے دی گئی ہے۔ تو اصل بات جو صحیح بات یہ ہے کہ اشیاء کو پاک کرنے کا اصل پانی ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں اسی کو اس وصف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تاہم ہر نجاست پاک کرنے کے لیے اسی پانی ہی کو متعین کرنا اس لیے درست نہیں ہے، کیونکہ جن حدیث میں منی ہے، حیض کے خون کو ہے کھرچنے یا جوتی کو زمین پر رگڑنے اور پانی کے علاوہ دیگر طریقوں کا ذکر ہے، تو وہ ثابت ہے۔ تو جو چیزیں ثابت ہیں وہاں پر وہ ثابت مانی نہیں۔ اگر حیض کا خون ہے یا مادہ منویہ ہے، اس کو رگڑنے سے، کھرچنے سے بھی، مل دینے سے وہ بھی ناپاکی ظاہر ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے جوتے میں گندگی لگے تو اس کو زمین پر رگڑنے سے ناپاکی ختم ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی شریعت نے اجازت دے دی ہے وہاں پہ اجازت موجود ہے، باقی جہاں پہ اجازت نہیں ہے وہاں پہ پانی سے دھویا جائے گا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ جس میں شریعت میں اجازت موجود ہے اس پر اسی پر قیاس کی جائے۔ مردار چمڑا، 10ویں چیز، مردار چمڑا یعنی جو جانور مر جائے نا، رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کو دیباغت دینا کہتے ہیں، دیباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جانور مر جائے، بکری مر جائے، بیل مر جائے، تو اس کا چمڑا جو ذبح نہیں کیا گیا ہے تو اس کو پاک کرنا کا ایک طریقہ ہے، وہ دیباغت دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دبغ الاہاب فقط طہورا، جب چمڑے کو دیباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس ایک اور روایت ہے ایما اہاب دبغ فقط طہورا، جو بھی چمڑا رنگ دیا جائے یا دیباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو بعض روایتیں ایسی آتی ہیں جس میں منع کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کے چمڑے اور ہڈی کے ساتھ فائدہ حاصل نہ کرو، تو اس کا لوگوں نے غلط مفہوم سمجھا ہے۔ اصل میں جو الفاظ ہیں وہ اس چمڑے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں حدیث میں الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، لا تنتفع من المیتۃ باہاب ولا عصب، مردار کے چمڑے اور ہڈی کے ساتھ فائدہ حاصل نہ کرو۔ اہاب کا لفظ اس چمڑے کے لیے بولا جاتا ہے جس کو دیباغت نہ دی گئی ہو، لیکن جو روایتیں ہیں اس میں اگر دیباغت دے دی جائے تو پھر وہ پاک ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
تو یہی چیز راجح ہے۔ اسی طرح سے مردار کا چمڑا کھانا بالاتفاق حرام ہے، کیونکہ اس میں بہت نص وارد ہے کہ یہ چیز نہیں کھا سکتے نا۔ وَأَنْتُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ أَن تَتْبِعُوهُ فَتَنْتَفُوا بِهِ، تم اسے کھا نہیں سکتے، البتہ اسے رگڑنے کے بعد، اسے دباغت دینے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے انما حرم من المیتۃ اکلھا، مردار کو کھانا ہی حرام ہے، باقی چیزیں حرام نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ اور آتا ہے، اگر گھی وغیرہ میں چوہا وغیرہ گر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا گھی کے متعلق کہ اس میں چوہیا گر جائے تو کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القوھا وما حولھا وکلوہ، چوہیا کو اور اس کے ارد گرد جگہ سے گھی کو پھینک دو، چوہیا کو نکال دو اور جو آس پاس جو گھی ہے اس کو پھینک دو اور باقیہ کھا لو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس گھی میں چوہیا گر جائے اسے پاک کرنے کے لیے چوہیا اور اس کے ارد گرد حصے کے گھی کو پھینک دیا جائے گا تو گھی پاک ہو جائے گا۔ اس سے مراد وہ گھی ہے جو جامد ہو، خشک ہو، جمع ہوا ہو۔ اگر گھی بہہ رہی ہو، مائع ہو تو مکمل نجس ہو جائے گا۔ بعض روایت میں اس کی صراحت بھی ہے، لیکن بہرحال وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ لیکن خیر اگر یہ روایت جو میں نے پہلے بیان کی القوھا وما حولھا وکلوہ کہ چوہیا کو پھینک دو، اس کے آس پاس کے گھی کو پھینک دو، اس کو کھا جاؤ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو ایسی اشیاء کی تطہیر جس میں سوراخ اور اجزا وغیرہ نہ ہوں، جیسے شیشی، چھری، تلوار، ناخن، ہڈی، رنگ کیے ہوئے برتن، جسم اور ایسی چیزیں جس میں سوراخ و اجزا نہ ہوں، وہ اس قدر رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہیں کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ صحابہ کرام اسی پر عمل کرتے تھے، یعنی چھری وغیرہ کو رگڑ دینے سے چھری وغیرہ پاک ہو جاتی ہے۔ ایک اور آخری چیز جس کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ مشرکین کے برتن نجس نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پینے اور وضو کرنے کا حکم دیا تھا، تو مشرکین کے برتن ناپاک نہیں ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے اور مشرکین کے برتن اور مشکیزے ہمارے ہاتھ آتے، ہم ان سے فائدہ اٹھاتے اور یہ عمل صحابہ میں معیوب نہیں مانا جاتا تھا۔ ٹھیک، جن روایات میں موجود ہے وہ اس میں صراحت ہے کہ وہ ان برتنوں میں شراب پیتے تھے اور خنزیر کا گوشت پکاتے تھے، اس لیے منع کیا گیا تھا، باقی سارے برتن ناپاک نہیں ہیں۔ تو آج کے دن بس میں یہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔